بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ کی چوتھی کلپ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کلپ میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے چوتھے پارے کے حوالے سے تفصیلی نکات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو چلیے کتاب قرآن کریم کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم ترین کتاب کے اندر چوتھے پارے میں آپ کے لیے کون سے تفصیلی نکات کو بیان فرمایا ہے۔ چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یاد رکھیے انفاق کے حوالے سے وہ چیزیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، جب ان کو آپ انفاق کرنا شروع کریں گے تبھی آپ نیکی تک کے پہنچیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پارے میں 9 پوائنٹ آپ کے سامنے ایسے بیان کیے گئے تھے کہ جو انفاق کے حوالے سے تھے۔ آج یہ 10واں پوائنٹ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس 2 چیزیں ہیں، وہ دونوں کی دونوں چیزیں طیبات میں سے ہیں۔ آپ کو یاد ہے پچھلے پارے میں کہا گیا تھا کہ طیبات میں سے انفاق کریں، یعنی اچھی چیزیں ہیں، خراب چیزیں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اور ایک چیز کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جو چیز آپ پسند کرتے ہیں، جو چیز آپ کے لیے محبوب ہے، اگر آپ اس میں سے انفاق کریں گے تو یہ آپ کو نیکی تک کے پہنچائے گا، بر تک کے پہنچائے گا۔ اگلی صفحے پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 103 کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو اور کسی طریقے کا اختلاف نہ کرو۔ یہ بات ایک انسانی اصول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی اصول بھی ہے کہ انسان جس سوسائٹی میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہوں، اوپینینز الگ الگ ہوں، لیکن مقام عمل میں جہاں پر انسان زندگی بسر کر رہا ہے وہاں پر پیس اور کو ایگزسٹنس ہونا چاہیے، اور جو نظریاتی اختلاف ہیں ان کو آپسی گفتگو کے تھرو حل کرنا چاہیے۔ متعدد روایت کی بنا پر یہ حبل اللہ کا جو کلمہ یہاں پر آیا ہے، اس کو اہل بیت علیہم السلام سے تفسیر کیا گیا ہے۔ یقیناً جو مسلمان ہیں وہ اسلامی آپسی تعلقات کو رکھنے کے لیے، اسلامی اتحاد کو رکھنے کے لیے سب سے بہترین جو محور ڈھونڈ سکتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کا محور ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام وہ اشخاص ہیں، وہ ذوات ہیں کہ جو رسول کرام اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے قریبی ترین افراد ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں کو بیان کرتا ہے، جہاں پر جنگ احد کی بات شروع ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جنگ بدر کی یاد دلاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں تمہیں فرشتوں کے ذریعے سے غیبی امداد یعنی غیبی طریقے سے تمہاری مدد کی تھی۔ اس آیت سے ہم اپنے ایمان کو اور مضبوط کر سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے راستے میں قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیبی مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ربا کے حرام ہونے کے متعلق کچھ آیتوں کو یہاں پر بیان فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 135 میں جا کر متقین کی صفات کو گنانے کے بعد اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ جو لوگ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ جب کسی غلطی کو کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو فوراً بھول جائیں، نہیں، وہ غلطی کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک قید یہاں پر اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے کہ جب وہ پلٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بخش دیتا ہے، اس قید کے ساتھ کہ لم یصروا علی ما فعلوا، وہ اپنے گناہ پر اصرار اور انسسٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز غلط ہے، اور آپ اس کے اوپر بار بار انسسٹ کرتے جائیں گے تو آپ کا استغفار قبول نہیں ہوگا۔ جو استغفار کر رہا ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ اس کام کے اوپر، اس غلطی پر انسسٹ نہ کرے۔ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے تیز آواز میں چیخ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراض کیا اور یہ کہا کہ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد سے وہ جو مومن ہوا کرتے تھے، وہ جیسی گناہ کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو جاتے تھے، لیکن اس آیت نے واپسی کا راستہ فراہم کر دیا۔ اب میں لوگوں کو کیسے بہکاؤں گا؟ اور اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جو انسان استغفار کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہ کو بار بار تکرار کر رہا ہے، وہ در واقع استغفار نہیں کر رہا ہے، وہ ایک طریقے سے اپنا ہی مذاق اڑا رہا ہے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ممکن ہے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جس نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، اس سے بھول چوک ہو گئی ہے،
اور اب وہ واپس آنا چاہتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ جب بھی کسی سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اتنی لعنتیں، اتنی ملامتیں کر دیتے ہیں کہ اس کی واپسی کا راستہ بالکل بھی بند کر دیا جاتا ہے. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے سیکھو اور اللہ تعالیٰ کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو تو ہمیشہ جو شخص غلطی کر رہا ہے اس کی واپسی کے راستے کو فراہم رکھو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دم تمہارے سماج سے الگ ہو جائے، بلکہ واپس چلا آئے اور اپنی غلطی کو سدھار لے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ جب جنگ احد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک دم سے دشمنوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ جو اپنی پرانی عادتوں کے مطابق جنگ سے بھاگنا شروع کر چکے تھے. لیکن امام علی علیہ السلام اور کچھ چنندہ افراد وہاں پر باقی رہے. انہوں نے بتایا کہ نہیں، پیغمبر ابھی بھی زندہ ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جن کے لیے سیدھا راستہ صراط مستقیم واضح ہو چکا ہے، وہ صراط مستقیم پر صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کی وجہ سے ہٹ نہ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کریم اسلام اس دنیا سے چلے جائیں اور لوگ اپنی منمانی کرنا شروع کر دیں. حالانکہ رسول کریم اسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے اپنی منمانی کی اور یہاں تک کہ کہا کہ رسول خدا نے کچھ کہا تو اور میں کچھ اور چیز کہہ رہا ہوں. تو یہ آیت صاف معنی میں ان لوگوں کے لیے ایک طریقے سے الارم ہے کہ نہیں، رسول گرامی اسلام رہیں یا اس دنیا سے چلے جائیں، تمہیں ان کا راستہ، ان کی باتیں، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو باقی رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 159 سورہ آل عمران کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے پیغمبر اکرم، اللہ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو مہربان بنایا ہے، آپ کو رحم دل بنایا ہے. اگر آپ مہربان نہ ہوتے، اگر آپ سنگ دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس جمع نہیں ہوتے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو رسول گرامی اسلام پر ایمان لے کر آئے تھے وہ لوگ آپ کے اخلاق، آپ کی رحم دلی کی وجہ سے لائے تھے. آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین کی بات کو، پیغام حق کو دوسروں تک کے پہنچائیں تو رحم دلی کے ذریعے سے پہنچائیں. اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ رسول کریم اسلام سے ایک بات کو بیان فرماتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لوگوں کے ساتھ اپنے مسائل کے لیے مشورہ کرو. رسول کریم اسلام کے پاس علم لدنی ہے، علم غیب ہے، ان کو کسی بھی طریقے کی مشورت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی سے مشاورہ کرنا، کسی سے مشورہ لینا ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مشورے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس آیت کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، جب رسول گرامی اسلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ مشورہ کیجئے، تو پھر ہم اور آپ جیسے شخص ان کے لیے تو مشورہ بہت ضروری ہے. مشورے کا بہترین فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے بڑھ کر چند لوگوں کی عقل تک کے رسائی حاصل کر دیتا ہے، اور جو چیزیں وہ نہیں دیکھ پاتا ہے وہ ان کی دید سے، ان کی نگاہ سے وہ دیکھ لیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 180 کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر وہ اس دنیا میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں تو روز قیامت یہی چیزیں ان کے لیے طوق بن جائیں گی اور ان کے چلنے پھرنے میں باعث اذیت و آزار ہوں گی. لہٰذا جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق و روزی سے نوازا ہے ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دوسروں سے مل جل کر ان کو بھی آگے اپ برنگ کریں اور خود بھی اپنے لیے خرچ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں 5 ربنا کے لفظ بیان فرمائے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا اننا سمعنا، ربنا انک من تدخل النار، کہ جن کے ذریعے سے انسان بہترین طریقے سے اللہ سے مناجات کر سکتا ہے کہ جو الفاظ خود اللہ نے اسے سکھائے ہیں. اور اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد باتوں کو بیان کیا ہے، اور وہاں پر سب سے اہم ترین ڈسکشن جو سورہ نساء کے شروع میں ہے وہ عورتوں کے متعلق، اسپیشلی ان کے ازدواجی زندگی اور ان کے طلاق وغیرہ کے متعلق، ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ارث کے متعلق یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ارث کے مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ارث کے مسائل ایسے مسائل ہیں کہ کبھی کبھی قرآن کچھ جنرل باتوں کو بیان کرتا ہے، اس کی تفسیر لازمی طور پہ اہل بیت علیہم السلام اور رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاننا ضروری ہوتی ہے.
اور اس تفسیر کو جانے بغیر مکمل بات قرآن سے واضح نہیں ہو پاتی ہے۔ لہٰذا ان تمام روایتوں کے مجموعے کو دیکھنے کے بعد جو احکام نکل کے، جو کنکلوژن اور رزلٹ نکل کے سامنے آتے ہیں، ان کو فقہا اور مراجع نے اپنی کتابیں توضیح المسائل کے اندر اور رسالوں کے اندر بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا ارث کے مسائل جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ یقیناً ان توضیح المسائل اور ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ کا یہ چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 5ویں پارے میں آپ کے سامنے مزید تفسیری نکات کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔